انی بھائی موسٹلی بہت سارے لوگ اس وقت جب انٹرویو پینٹ شرٹس میں ہوتے ہیں تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرد کے لیے جائز ہے اگر وہ ایسی صورتحال میں ہے کہ وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ اسلام کی اصل میں جو ریکوائرمنٹ ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر یا کپڑوں پہ چھینٹیں نہ رکھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، 2 قبریں تھی، آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چگلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے اس پہ لگا دیا اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اس میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا ذکر تھا۔ تو اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ اگر پیشاب کے چھینٹوں سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بچت ہے تو کھڑے ہو کر کریں، اور اگر بیٹھ کے پیشاب کرنے میں بچت ہے تو آپ بیٹھ کے کریں۔ ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بہت پتھریلی زمین ہے، وہاں پہ اگر آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو اپنے اوپر آتے ہیں، اس کی بجائے آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی الاسلام نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے جواز کی حد تک، یعنی کبھی ضرورتاً ایسا کرنا پڑ جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی جو عمومی سنت ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے۔ امام ترمذی نے پہلے ایک باب باندھا ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے سے متعلق، اور اس میں سیدہ عائشہ کی بھی حدیث لے کے آئے ہیں وہ کہ حضرت عائشہ نے فرمایا سلام اللہ علیہ کہ تم اگر یہ سنو کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرنا۔ اچھا، یعنی عمومی عمل آپ کا یہی تھا۔ یہ عمومی عمل میں اس میں سے اس لیے نکال رہا ہوں کہ اس کے بعد امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے، اس میں رخصت کا بیان، اور اس میں انہوں نے وہی حدیث لی ہے جو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے۔ جس طرح آپ ملٹی نیشنل ہوٹلز کے اندر اگر کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کی جگہ بنی ہوئی ہے، بشرطے کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ چھینٹے نہ پڑیں، جس طرح اصل مقصد مسواک کرنا نہیں ہے۔ اسلام کو مسواک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام کو دانتوں کی صفائی سے ہے۔ اب جب ہم یہ باتیں کرتے کہتے ہیں مسواک کی توہین کر دی ہے، تو آپ لوگ تو خود مٹی کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو صابن استعمال نہیں کیا، آپ تو مٹی استعمال کرتے تھے غسل سے پہلے، بخاری مسلم میں ہے، تو آپ صابن کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ مٹی اس زمانے میں صفائی کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب صابن ہوتا ہے۔ تو بھائی آج اگر جتنی دنیا کی آبادی ہے ان کے لیے مسواکیں آپ جمع کرنا شروع کر دیں تو جو اس وقت درختوں کی حالت ہے تو آپ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ برش تو آپ کو سستا پڑتا ہے۔ پھر آج کل کی جو مرغن غذائیں ہیں جس قسم کی، اس میں ٹوتھ پیسٹ کو جس طریقے سے سائنٹیفکلی مینج کیا گیا ہے اس سے صفائی زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مسواک والے معاملے میں۔ تو اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی، جس طرح اصل مقصد جسم کو صاف کرنا ہے، بھلے وہ آپ مٹی سے کریں یا وہ آپ صابن سے کریں، اصل مقصد کو آپ نے اچیو کرنا ہے۔ جو صحیح مسلم حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔